الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسرور ميدان عربه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد اسم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى الصلاة والسلام عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے حوالے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں بھی سیرت حضرت خدیجہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال ماہ رمضان ہے اور روزہ کے بعد ویسے بھی سخت ہے بیٹھنا، اور دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ گفتگو کا آغاز چونکہ ماہ رمضان ہے، ایک جملہ اور اس کے بعد جو ہماری دعائیں چل رہی ہیں اسی حوالے سے اور جس ذات والا صفات کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اسی کو رب دیتے ہوئے آپ کی زحمت جلدی تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ ماہ رمضان ہے، تقریباً ایک عشرہ گزر گیا اور نہیں معلوم کہ ہم نے حق رمضان ادا کیا یا نہیں کیا، اور اگر کیا ہے تو واقعاً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہی کے حوالے سے ایک جملہ جو استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے 44 میں دعا ہے، اس میں امام کا جملہ ایک ہے کہ پروردگار تو مجھے توفیق دے، یعنی تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو مجھے توفیق دے کہ جس طریقے سے ہم ماہ رمضان میں زندگی گزارتے ہیں ویسے پورا سال زندگی گزاریں۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ماہ رمضان میں ہر چیز سے تو پرہیز ہے، اور ہمارے یہاں کہاوت بھی کہی جاتی ہے رمضان کے نمازی محرم کے سپاہی۔ یہ تعبیر ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ یہ ماہ صیام میں، ماہ رمضان میں وہ جو خدا نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، جن چیزوں سے روکا ہے، اور در حقیقت تقویٰ یہی ہے لعلکم تتقون، روزے کا جو فلسفہ ہے کہ تم روزہ رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ تم متقی بنو۔ تو اے میرے خدا تو ایسا کر کہ یہ سلسلہ صرف ماہ رمضان تک نہ رہے بلکہ سال بھر یہ سلسلہ رہے کہ ہم تیرے فرمودات اور تیرے ارشادات پر عمل کرتے رہے، یعنی ہماری زندگی جس طریقے سے ماہ رمضان میں گزری ہے ویسے پورے سال ہماری زندگی ہماری گزرے، یعنی تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں
یہ امام سجاد کا، اور واقعاً اگر ہم نے ماہ رمضان کو صحیح انداز سے، ماہ رمضان میں کیا ہے کہ انسان گناہوں سے، میں نے اس دن امام سجاد کے حوالے سے دعا کا ذکر کیا تھا جو 44 میں ہے، کہ صرف انسان وہ توفیق تو روزہ رکھنے کی ہو، یہ بھوک پیاس والی روزہ نہیں، بلکہ پورے اعضاء و جوارح انسان کا روزہ رکھے۔ یہ سب سے اگر ان چیزوں پہ اگر عمل کرتے ہیں تو واقعاً ہم جو ہیں ماہ رمضان کو رمضان المبارک کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں نا رمضان المبارک ہے، ورنہ یہی رمضان المبارک اگر اس پہ ہم عمل نہیں کرتے تو یہ رمضان الحرام ہو جائے گا، مبارک نہیں رہے گا۔ یہیں سے ایک تھوڑا سا دلچسپ واقعہ ہے، ہمارے شاکر صاحب کو نیند آ رہی، اسی لیے میں نے یہ واقعہ چنا تاکہ آمادہ ہو جائیں اسی رمضان کے، کہ اگر ہم نے واقعاً اس ماہ رمضان میں عمل نہیں کیا تو یہ رمضان المبارک کہتے ہیں، یہ رمضان الحرام ہو جائے گا۔ ایک غیر مسلم تھا، اس نے سفر کیا محرم کا موقع تھا، وہ ایران آیا۔ اب یہ تمثیل کے لیے ہے یا واقعہ نہیں، لیکن بہرحال ایک میسج ہے اور اچھا میسج ہے۔ تو جب محرم الحرام میں پہنچا تو جہاں پہ بھی ہندوستان میں بھی آپ چلے جائیں، شیعوں کی بستی میں ماشاءاللہ، لکھنؤ ہو، ممبئی اور کسی بھی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی آپ جائیں، اور ہندوستان ہو، پاکستان ہو، تو ماشاءاللہ سے کھانے پینے کی بہار ہوتی ہے۔ الحمدللہ اہل بیت کا کرم ہے، اہل بیت کا دسترخوان بچھا رہتا ہے، صبح میں بھی مجلس کے بعد نظر کا اہتمام ہے، رات میں بھی مجلس کے بعد نظر، اتنا رہتا ہے کہ انسان کا جو ہے بھوک مٹ جاتی ہے لیکن کھانا باقی رہتا ہے۔ ہر جگہ آپ چلے جائیں۔ تو وہ غیر مسلم تھا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا دوپہر میں بھی کھانا فری میں مل رہا ہے، رات میں بھی کھانا فری میں مل رہا ہے۔ تو کہا کیا بات ہے بھائی، بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ملک ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، یہاں تو ہمیں پھر آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف ویزا لینا ہے، کھانے پینے کا باہر ہے، دوپہر میں بھی مل رہا ہے، رات میں بھی مل رہا ہے، مجلسوں کے بعد تو پھر آئیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ گیا واپس اپنے ملک، پھر دوبارہ جو ہے اتفاق سے محرم میں اس کا آنا نہیں ہوا بلکہ ماہ رمضان میں آنا ہوا۔ تو اب ماہ محرم میں تو دن بھر کھانا مل رہا تھا حسین کی برکت سے، ماہ رمضان میں جب پہنچا تو دیکھا ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، ریسٹورینٹ اور ہوٹل میں بھی پردے لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حرم وغیرہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پانی بند کر دیا جاتا ہے غروب آفتاب تک۔ تو ہر طرف نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اور پھر رات میں بھی جو دعاؤں کے جلسہ ہے، آج یہ ہمارے یہاں بھی دیکھیے دعاؤں کا جلسہ ہے، ایک چائے ملتی ہے، لیکن محرم میں ماشاءاللہ سے تو وہاں پہ بھی یہی کہ دعاؤں کا جلسہ ہے، چائے مل گیا، اور اس کے بعد کہا بھائی یہ پچھلی مرتبہ جب آئے تھے تو دن بھر کھانا مل رہا تھا، اور ابھی آئے ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں، ہر طرف سے روک ہے ٹوک ہے، نہیں کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے کھلے عام میں آپ جو ہے۔ تو کسی نے کہا تمہیں معلوم فرق ہے، وہ جب تم آئے تھے تو وہ محرم الحرام تھا، اور اب جو تم آئے ہو تو رمضان المبارک ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسا ہے، اصل تو رمضان الحرام ہونا چاہیے کہ اس میں ہر چیز حرام ہے، اور اس کو جو ہے محرم المبارک ہونا چاہیے کہ انسان کو ہر طریقے کی نعمت ہے۔ لہذا بہرحال گفتگو کا یہی ہے کہ انسان، خدا جو رحمان ہے جو رحیم ہے، پہلے دن ذکر کیا ہم نے کہ انسان کو جو بھوک اور پیاس، بھوکا اور پیاسا رکھنا کیوں رکھ رہا ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہماری ہی برکت ہے، ہماری ہی زندگی میں برکت آنے والی، اس لیے جو ہے وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال گفتگو یہاں تک بہرحال ایک ایسی تھی جو جملہ معتزلہ ہمارے اس میں کہتے ہیں ادبی زبان میں، کہ لیکن اب یہاں سے جو گفتگو ہماری چل رہی تھی حمد اور ستائش خدا کے حوالے سے، وہیں سے ایک جملہ بس، اور اس کے بعد جس ذات والا صفات کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور آپ کے ذہن میں تمام کر دوں گا کہ چونکہ امام سجاد نے جو پہلی دعا ہے وہ حمد، اور مسلسل آپ سن رہے ہیں 5-6 دنوں سے کہ انسان حمد کرے، حمد اور ستائش کرے، چاہے خوشی میں ہو یا غم میں ہو۔ اسی لیے میں نے اس دن پچھلے پچھلے جلسے میں ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ اول من یدعی، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حمادون، جو ہمیشہ خدا کی حمد اور ثنا اور ستائش اور تعریف کرنے والے ہوں گے۔ تو روایت میں تعریف بھی ہوا کہ حمادون کون ہیں؟
جو ستائش کرنے والے ہیں، تو کہا الذین یحمدون فی السراء والضراء، وہ حمادون کون ہیں کہ جو مشکلات میں بھی صبر کرتے ہیں اور آسانی میں بھی صبر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف آسانی، جب اللہ نے نعمت دے دیا تب تو الحمدللہ الحمدللہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، بلا آ جاتی ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ گرفتار۔ آپ دیکھیں، اس کا میں مثال دیتا ہوں کہ ائمہ معصومین کی پوری زندگی، چاہے مصیبت میں ہو چاہے آسانی میں ہو، ہر جگہ الحمدللہ۔ یہ آسان نہیں ہے، ہم کہہ دینا تو آسان ہے۔ امام سجادی کی زندگی کو دیکھ لیں، جن کی یہ دعا ہے کہ آپ دیکھیں کربلا کے اتنے سخت ترین حالات کے بعد، سخت ترین، جہاں آپ کے بھائی، بابا اور جتنے خاندان کے افراد شہید ہوئے، اور اس کے بعد شام میں خطبہ دینا۔ اب اس خطبے کو آپ یوں سمجھ کے سوچیں آپ کہ اگر ہمارے سامنے ایک بھی ہمارے سامنے ہمارے گود کے پالے رخصت ہو جاتے ہیں تو ہم خدا ہی سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، خدا سے شکوہ کرنے۔ لیکن وہاں پہ بھی اہل بیت وہ ہیں کہ جو منزل مصائب میں بھی آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمد، جب خطبے کو شروع کیا ہے، الحمدللہ الذی ما ابتلانا، خدا کی تمام تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ میں نے کہا کہ جو بلا ہے، وہ مصیبت ہے، وہ کس کے لیے؟ کبھی کبھی آزمائش کے لیے، ترفیع مقام کے لیے، اس ولی خدا کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ سوچیں، باپ کا کٹا ہوا سر تشت میں موجود ہے، دشمنوں کا مرغہ ہے، اتنی مصیبتوں کو جھیل کے آنا اور آ کے یہ لفظ کہنا الحمدللہ، یہ آسان ہے؟ بہت سخت ہے۔ یہ صرف امام سجاد اور یہ گھرانہ کر سکتا ہے۔ لہذا تعلیم ہے کہ ہر جگہ انسان چاہے مشکل میں ہو، چاہے سختی میں ہو، چاہے آسانی میں ہو، الحمدللہ کہے۔ اسی لیے ایک روایت آپ نے سنی ہوگی نہج البلاغہ میں، امیر المومنین کا خطبہ حمام، جس میں متقین کے صفات کا تذکرہ ہے، جس میں 110 صفات ہیں جو حمام نام ہے، جو عوام سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان متقیوں کے صفات کو بیان کریں۔ جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور تاریخ کہتی ہے کہ جیسے امام نے بیان کیا، وہ خوف کے عالم میں حمام وہیں پہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس میں جو چھٹی صفت ہے کہ ایک مومن کی، ایک متقی کی کیا صفت ہونی چاہیے، امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء، کہ ایک مومن کی زندگی ایسی ہے، چاہے نعمت میں ہو، آسائش میں ہو، آرام میں ہو، اور چاہے مصیبت میں ہو، مشکل میں ہو، کوئی فرق نہیں آتا۔ ایک مومن کی زندگی چاہے آسانی ہو چاہے سختی ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کچھ لوگ کہ جب غریب ہوتے ہیں تو اللہ اللہ یاد آتا ہے، جہاں کچھ پیسہ مل جاتا ہے تو فوراً جو ہے چینج ہو جاتے ہیں۔ انسان میں چینج ہونے کے امکانات ہیں اگر ان دعاؤں کا سہارا نہ لے انسان، معصومین کے ان جملات کو نہ دیکھے انسان، اور دیکھنا کافی نہیں، اس پہ عمل کرنا، میں نے بار بار اس دعا میں عمل کرنا بھی ضروری کیا ہے۔ نزلت کہ یہ وہ لوگ متقی کون ہیں کہ جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں چاہے آسانی میں ہوتے ہیں، کوئی ان کے اوپر فرق نہیں پڑتا، چاہے دونوں میں وہ۔ یہی سے میں جو ہے کہ جس والا صفات کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی بھی صفت یہی ہے جناب ختیجہ کی، کہ ہر حال میں شکر، جو ہم امیر المومنین نے فرمایا کہ نزلت انفسهم منهم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء، ایک مومن اور متقی کی پہچان۔ در حقیقت امام علی ایسا لگتا ہے یہ عام متقین کی صفات کو اور کوالٹی کو بیان کیا امام نے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ کوالٹی، یہ صفت جو ہے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ پہ، اس کا مصداق بارز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم معصوم کو نہ دیکھیں، غیر معصوم ہیں، لیکن یہ صفت ہے کہ ایک وہ آپ دیکھیں کہ جب ہر طرف دولت تھی، عیش و عشرت تھا، نوکر چاکر سب کچھ تھے، تب بھی جناب ختیجہ کی زندگی ویسی ہی تھی، ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا تھی۔ اور ایک وقت وہ آیا جب کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا شیب ابی طالب میں، اس وقت بھی وہی حالت تھی، نہ مصیبت میں خدا سے شکوہ، نہ آرام میں بہت زیادہ جو ہے غرور اور گھمنڈ۔ یہ در حقیقت ایک مومن کی پہچان، ایک متقی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ مصیبت میں ہو چاہے آسانی میں ہو،
یہ ان کی زندگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا، نہ وہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں نعمت کے مل جانے کی وجہ سے، اور نہ نعمت کے چلے جانے سے ناشکری کرتے، بلکہ ہر حال میں ان کی زبان پر الحمدللہ کا ورد ہوتا ہے۔ جناب ختیجہ ایسے ہی خاتون، اور آج میں نے کہا کہ جو جملہ میں نے قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب آپ کو ہم نے غنی بنایا، لیکن کس کے تاریخ سب نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے جو دولت ختیجہ کی بنیاد پہ اسلام نے وسعت حاصل کی ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں مرحوم شیخ طوسی نے اپنی کتاب عمالی میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا ما نفعنی مال قط، میں کوئی بھی مال میرے لیے اتنا بابرکت نہیں تھا، میرے لیے اتنا فائدہ مند نہیں تھا، اتنا اس نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ختیجہ کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا ہے۔ اب دیکھیں ختیجہ کے مال کہاں کہاں پہ صرف ہوا ہے۔ شیخ طوسی آپ اس کے بعد نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یفق من مالھا الغارم، پیغمبر اسلام ختیجہ کے مال کو کہاں خرچ کرتے تھے کہ جو قرض دار تھے، مومنین نادار، ان کے اوپر جو ہے کہ وہ اپنے قرض کو کس کے مال سے؟ ختیجہ کے مال سے۔ جب مال محترم کب ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر کہ جس نے کسی کے مال کو استعمال نہیں کیا۔ آپ دیکھیں آیا جب کفار قریش آئے تھے کہ اے ابو طالب جا کے اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ تم ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، تم مال چاہتے ہیں تو مال دینے کے لیے تیار ہیں، عورت دینا چاہتے ہیں تو عورت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیغمبر نے کہا نہیں، ہم نہ ان کے مال کو لے سکتے ہیں نہ ان کی عورت کو لے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہ جو ملا ہوا آفر کو ٹھکرا دے، اب کسی کے مال کو قبول کر لے تو سمجھ لیں کہ اس مال سے پاکیزہ کوئی مال نہیں ہے۔ تو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس سے ختیجہ کے تو پہلا جو صرف ہوتا تھا جناب ختیجہ کے مال جو پیغمبر اسلام نے خرچ کیا وہ قرض دار جو مومنین، چونکہ قرض کے مرحلے میں انسان جب قرض لیتا ہے تو اس کی عزت داؤں پہ لگ جاتی ہے، ہوتا یہ نہیں؟ جب انسان آپ کسی سے قرض لیں اور وقت پہ نہیں پہنچاتے تو سارے مسلمانوں کی عزت کو بچایا ہے دولت ختیجہ نے، یہ پہلا۔ اور اس کے بعد دوسرا کہ ولعانی ویحمل الکل، کل کہتے ہیں ناتوان، پریشان، وہ کہ اس کی مدد کے لیے جو ناتوان ہے، پریشان ہے، جس کے پاس کچھ نہیں، کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس میں جو ہے مال ختیجہ کو پیغمبر اسلام صرف کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا مورد ویؤتی فی النائبہ، جو مصیبت زدہ ہے، جو مشکلات میں گرفتار ہے، ہو سکتا ہے مثلا آپ کے شہر میں کوئی آیا اور اس کا پیسہ جو ہے لٹ گیا یا ادھر ادھر ہو گیا، اب وہ بیچارہ مصیبت کہاں جائے، کیسے کھائے، کیسے پیے، یہ مصیبت زدہ ہے انسان۔ اب اس کی مدد کے لیے پیغمبر اسلام کس کے مال کا استعمال کرتے تھے؟ جناب ختیجہ کا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَيَرْفَدُ فُقْرَاءَ أَصْحَابِهِ، اور جو فقراء اصحاب میں جو بہت سے فقیر تھے، اس لیے کہ ابتدائی دور میں بہت غربت تھی صدر اسلام میں، تو فقراء کو ان کے کھانے پینے کا بھی نہیں تھا۔ اصحاب صفہ جائے آپ تاریخ پڑھیں تو ان کو کس کے دولت نے جو ہے نجات دیا ہے، اس لیے کہ اگر کھانا پینا نہیں رہ گیا تو زندہ نہیں رہ سکتے تو پھر ان کی نسل اور بہت سی چیزیں، تو اس چیز کو بڑھایا کہ اس نے ختیجہ کے مال نے، جو کہا کہ ختیجہ کے مال سے زیادہ بابرکت اور نفع بخش کسی کا مال نہیں میرے لیے، پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ اور آخری مورد جو ختیجہ کے مال کا جو استعمال ہوتا کہ اذا اسکان بمکہ ویحمل من اراد منہم الہجرہ، کہ وہ افراد کہ جو سختیوں کی بنیاد پہ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے، جو مسلمان تھے، اس لیے کہ سختیاں تھیں، ہر طرف سے شکنجہ تھا، پریشان کرتے تھے کفار، تو اب وہ ہجرت کا تقاضا کرتے تھے کہ ہم یا رسول اللہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ اب ہجرت جب آپ اگر کرنا چاہو، ہجرت میں بھی یہ تھا کہ کفار اور مشرکین جو ہے ان کو پیسہ، ان کے سارے اموال پہ قبضہ کر لیتے تھے، اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا تھا تو کوئی لے کے آپ جا نہیں سکتے تھے۔ یعنی اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ یہاں سے نقل مکان کر رہے ہیں، دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، تو آپ اپنا مال لے جا سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں صدر اسلام میں مسلمان اگر چاہتا تھا کہ اپنے مال کو لے جائے مدینے کی طرف، نہیں لے جا سکتا تھا، کفار کے زبردستی تھی کہ ان کے مال پہ بھی قبضہ۔ اب بیچارے خالی ہاتھ تو ہجرت نہیں کر سکتے، اب اگر یہاں سے آپ کو کہیں ہجرت کرنا ہوگا تو آپ کے پاس کچھ تو پیسہ ہونا چاہیے، کچھ تو سفر کے لیے، اخراجات کے لیے، تمام چیزوں کے لیے ہونا چاہیے، تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ کس کے مال سے خرچ ہوا ہے؟ وہ جناب ختیجہ کے مال سے۔ تو یہ، اور یہ مال پاکیزہ میں نے اس لیے کہا کہ تاریخ کہتی ہے
کہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس میں ربا اور سود کا بہت زیادہ چال چلن تھا، جس کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا، آفن مضاعفہ، دگنا تگنا۔ مثلا فرض کیجئے کہ آپ سے $1000 کسی نے لیا تو کہا میں اگلے سال تم سے لوں گا $1200 واپس لوں گا، یعنی 200۔ اب اگر مثلا فرض کیجئے اگلے سال نہیں بیچارہ وہ دے پایا قرض، تو اب پھر 2 برابر ہو جائے گا، یا آفن مضاعفہ۔ لیکن اس ماحول میں بھی خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو کیوں ایکسیپٹ کیا، کیوں قبول کیا؟ چونکہ مال پاکیزہ تھا۔ یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم چاہے زندگی کے کسی شعبے میں وہاں اچھائیاں کریں، جو بھی کرنا چاہیں، وہی قابل قبول ہوگا جو پاکیزہ ہوگا۔ جو آپ کی ثروت اگر راہ خدا میں آپ خرچ کرنا چاہیں تو وہی قابل قبول ہوگا جو پاک و پاکیزہ ہوگا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو ہے ربا اور سود، جو چال چلن تھا لوگوں کا اس زمانے میں، وہ اس سے ہٹ کے جو صحیح طریقے سے تھا بزنس کا رواج، اس طور سے جو وہ بزنس کرتی تھیں۔ اور ایسی بزنس، ایسا سوچیں کہ اب اس زمانے میں ایسی خاتون تھیں کہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے عمرہ، وہ ان کے یہاں کمیشن پہ کام کرتے تھے۔ آپ سوچیں کوئی معمولی نہیں تھیں ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں۔ لیکن کیا کیا، اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ جب شادی کر کے آئی ہیں تو پیغمبر اسلام جہیز لے کے نہیں آئیں، بلکہ کیا ایک صندوق لے کے آئی ہیں۔ صندوق لینے کے بعد اس میں کیا ہے، کہا کہ یا رسول اللہ میں آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ جو میرے پاس جو ہے، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 70 سے 80 ہزار اونٹ تھے ان کے پاس۔ اس زمانے میں اونٹ اسٹیٹس ہوتا تھا، جیسے آج گاڑیاں ہمارے یہاں اسٹیٹس ہے، سمبل آف اسٹیٹس ہے کہ کسی کے پاس ایک گاڑی ہے تو سمجھا جاتا ہاں بڑا پولدار ہے، اور تو وہاں پہ اگر کسی کے پاس 1 اونٹ ہوتا تھا تو وہ سمبل آف اسٹیٹس ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں آپ سوچیں اگر کسی کے پاس 70,000 گاڑیاں ہوں تو کیا ہوگا اس کا علم، امیری کا۔ اور کہا کہ سارا خرچ جو ہے اسلام پہ کیا اور خدا کے دین پہ کر دیا۔ تو وہ کہا کہ یہ صندوق ہے، یہ جو میں لائی ہوں اپنے گھر سے یہی لے کے آئی ہوں، یہ کیا اس میں سارے جو میرے جتنے خزانے ہیں جو ان سب کی چابیاں ہیں، یعنی ایک صندوق صرف خزانوں کی چابیاں تھیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خزانہ تھا۔ لیکن دیکھیں یہ ایک مرحلہ تھا خدیجۃ الکبریٰ کا کہ جہاں پہ اس وقت بھی شوہر کے ساتھ وہ برتاؤ کہ جس طریقے سے کہا کہ میں آپ کی کنیز ہوں، یعنی یہ کہ ہمارے لیے کہ آج ہوتا ہے کہ آج خاتون اگر اپنے باپ کے گھر سے کچھ لے کے آتی ہیں تو گاہے بگاہے چاہے جتنی بھی شریف ہوں، جگہ جگہ پہ آپ کو تانا ضرور سنا دیتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے، آپ کو تانا ضرور کہیں نہ کہیں پہ، یہ آپ استعمال کریں، یہ تو میرے بابا نے دیا تھا، یہ تو میرے بھائی نے دیا تھا، یہ آپ یہ جو موبائل استعمال کر رہی ہوں میں، یہ میرے چچا نے دیا تھا، فلاں نے دیا تھا۔ لیکن اس ماحول میں آپ سوچیں یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ انسان کی جو منزلت ملتی ہے، جو رفعت ملتی ہے، جو بلندی ملتی ہے، یہ یوں ہی نہیں ملا کرتی، اس کے لیے اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، تب انسان کو جو ہے انسان کو بلندی ملتی ہے۔ لہٰذا کیا یہ تمام چیزیں، اور ایک اور اسی لیے کہ مورخ کا جملہ ہے، مورخ ابن اسحاق کا جملہ ہے کہ کانت خدیجۃ وزیرۃ صدق علی الاسلام۔ یہ خدیجہ کون تھیں؟ خدیجہ پیغمبر اسلام کی سچی وزیر تھی۔ وزیر کا کیا کام ہے؟ بادشاہ بوجھ نہیں اٹھاتا، سارا بوجھ، وزر کہتے ہیں بوجھ اٹھانے کو، وزیر کو وزیر اسی لیے کہتے ہیں کہ سارے دیکھ ریکھ جو ہے وزیر ہی کو کرنا رہتا ہے۔ تو در حقیقت پیغمبر اور اسلام کی جو ہے وزیر تھیں، یعنی ان کے بوجھ میں اٹھانے میں شریک تھیں۔ اس ذات کا نام کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو واقعاً ہمارے لیے، ہم اور اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کو صرف معصوم سمجھ سکتے ہیں، ہم صرف ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کہ اس کی معنویت کیا ہے۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُسْكِنُ إِلَيْهَا۔ آپ سوچیں وہ پیغمبر کہ جو رحمت للعالمین ہے، کائنات میں جتنے لوگ ہیں سب اگر سکون چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ پیغمبر سے وصل ہو جائیں، ان کی پناہ میں آ جائیں۔ اگر وہ کسی کی پناہ میں آ کے سکون محسوس کریں تو سوچیں اس بی بی کی عظمت کیا ہے۔ اب اس کو میں بہت زیادہ، آپ خود اس کی معنویت پہ غور کریں کہ ایک معصوم کے علاوہ کوئی اس معنویت کو سمجھ نہیں سکتا، اس روحانیت کو اور اس عظمت کو، اس رفعت اور بلندی کو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ جو خدیجۃ الکبریٰ۔ اور ایک اور فضائل کا گوشہ ہے
کہ آپ دیکھیں آپ نے کچھ مخصوص صلوات ہیں جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہیں کہ ہر امام کے حوالے سے ایک مخصوص صلوات ہے. تو جب وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صلوات پہ پہنچتے ہیں فصل علیہا وعلی امہا، آپ دیکھیں صلوات ہو صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا پہ، امام حسن عسکری فرماتے ہیں اور ان کی ماں کے اوپر، کسی کی ماں کا ائمہ کے ماں ہیں سب محترم ہیں لیکن الگ سے کسی کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن یہ صرف کمال اگر ہے تو صدیقہ طاہرہ کو کہ امام حسن عسکری آتے ہیں کہتے ہیں کہ صلوات ہو فاطمہ الزہرا کے اوپر اور ان کی مادر گرامی خدیجۃ الکبریٰ پر. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی پیغمبر سے قربت چاہتا ہے، پیغمبر کو خوشحال کرنا چاہتا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کے اوپر انسان صلوات پڑھے. یہ انسان کے لیے، اور یہ ہم جو مجلس میں جمع ہوئے ہیں ان کی یاد میں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ در حقیقت ہم پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. یہ کہ آپ دیکھیں یہ ایک مورد ہے کہ جہاں صلوات میں بھی الگ سے ذکر ہوا، اور اس کے بعد دیکھیں معصوم کبھی غیر معصوم پہ فخر نہیں کرتا. اس کے بعد تو کمال جس کے پاس ہوتا ہے وہ کسی پہ پراؤڈ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اب ہوتا ہے کہیں پہ. لیکن آپ دیکھیں پوری تاریخ دیکھیں، یہاں پہ امام سجاد نے خطبہ دیا تو کیا کہا کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ جہاں کا میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں. کہا میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں اور خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یہاں پہ جو ایک فخر بیان کیا، معصوم. اب آپ سوچیں اس سے معصوم ہو کے فخر کرنا، اس سے سمجھ میں آتا ہے. اور اسی لیے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا کے میدان میں کہ لشکر سے خطاب کر کے کہا کہ تم نہیں پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اور صرف فاطمہ پہ اکتفا نہیں کیا، میں خدیجۃ الکبریٰ کا نواسہ ہوں. یہ نام لینا یہ عظمت کی عکاسی کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ ذات والا صفات کیا ہے. اسی لیے ہے امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ ابھی ولادت کی تاریخ بیان کی، ان کا جملہ ہے کہ حسین ابن علی یعنی میرا بھائی حسین اشبہ الناس بفاطمہ، فاطمہ الزہرا سے زیادہ شبیہ ہے، اور میں سب سے زیادہ شبیہ، یعنی امام حسن کہتے ہیں میں سب سے زیادہ شبیہ کس سے ہوں؟ اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ. اس کے بعد اشارہ بھی کیا کہ کس چیز میں؟ شکل و شمائل کے لحاظ سے بھی اور کرامت کے لحاظ سے بھی، سخاوت کے لحاظ سے بھی. اسی لیے کریم اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ امام حسن کو. یہ ورثے میں کس سے ملا ہے؟ جو خود امام حسن نے اشارہ کیا کہ یہ کس سے ملا ہے مجھے؟ یہ خدیجۃ الکبریٰ سے ملا ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزو کہ آپ سوچیں جتنی بیویوں کے ہونے کے باوجود ان کے مرنے کے بعد، یعنی زندگی میں تو اصلاً کسی سے شادی نہیں کیا. یہ دو کائنات میں دو بیویوں کا امتیاز ہے، ایک فاطمہ الزہرا کا اور ایک خدیجۃ الکبریٰ کا، کہ ان کے رہتے ہوئے نہ پیغمبر نے کوئی دوسری شادی کی، نہ امام علی نے کوئی دوسری شادی کی. کہتے مرنے کے بعد بھی جو دوسری ازواج تھیں وہ کہتی تھیں کہ جب بھی ہمیں شوق ہوتا تھا کہ پیغمبر سے قریب ہو سکے، اپنی بات منوانا ہوتا تھا تو پہلے خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے تاکہ ہم زیادہ قریب ہو سکیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر پیغمبر سے کچھ مطالبہ کرنا ہو تو اس دروازے سے آئے. خدیجۃ الکبریٰ کی آج بہترین ذریعہ ہے توسل کا. انسان ہمارے لیے لیسن اس میں کہ ہم کیسے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں قربت حاصل کریں کا. اور اسی لیے ایک بیوی نے جب کہا کہ آپ کیا بار بار ہمیشہ یاد کرتے تھے، آپ کیا بار بار خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے؟ کہتے ہیں تو کہا کہ تم کیا جانو، وَأَيْنَ مِثْلُ خدیجہ، خدیجہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. صدقتنی حین کذبتنی، اس وقت جب مجھے جھٹلایا کیا اس وقت اس نے میری تصدیق کی، اس وقت جب میں بالکل نادار تھا اس وقت اس نے جو ہے میری مدد کی. اسی لیے اتنا، یعنی آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کی وفات کے بعد بھی مسلسل گریا کرتے تھے، مسلمہ کا گریا کرتے تھے، اور ہمیں جب بھی خدیجہ کا نام آتا تھا ذکر خیر کرتے تھے. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی ازواج میں سے کسی کا یہ واقعہ بیان انہوں نے کیا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہے، ایک بڑھیا آئی اور اس کا بہت ہی احترام کیا، اکرام کیا، اس کو بٹھایا، اس کو پھر جاتے وقت اس کو پھر کھانا دیا، پیسہ دیا، اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ اس کو پھر رخصت کیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھی جس کا، یہ بڑھیا کون تھی جس کا اتنا احترام، اتنا اکرام، اتنا اپنی عزت دی؟ تو کہا کہ یہ خدیجہ کی فقیر تھی. آپ سوچیں
جب ختیجہ زندہ تھی تو یہ آتی تھی مانگنے کے لیے ختیجہ سے. آپ سوچیں جو ختیجہ کے در کا فقیر ہو اس کا اتنا احترام کرتے ہیں. ہماری بھی آج دعا یہی ہے کہ ہم بھی در ختیجہ کے فقیر ہیں. اے رسول اللہ ہم پر بھی نظر کرم کر لیں. تو یہ ہے آپ دیکھیں اسی لیے ہے روایتوں میں کہ جب بھی کوئی پیغمبر اسلام کے پاس ہدیہ آتا تھا کپڑے کی صورت میں, گوشت کی صورت میں, کھانے کی صورت میں, کچھ بھی آتا تھا تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے کہ جاؤ فلاں جہاں وہاں دے دو, وہ ختیجہ کی دوست ہے, وہ ختیجہ کی سہیلی ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی یہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ اگر شریک حیات آپ کی ہے کہ آپ کے ہر چیز میں شریک ہے, واقعاً آپ کے ہم و غم میں, درد میں, تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں اس سب کا احترام کرنا چاہیے. یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہے ہمارے لیے کہ آپ کو ایسے نہیں کہ اب آپ کی بیوی آئی تو ہمیں اس کے بھائی سے کیا مطلب, اس کے باپ سے کیا مطلب, اس کے چچا سے کیا مطلب. نہیں, جو اب دیکھیں آپ نے سیرت میں متعلق میں نے بیان کیا کہ جو ختیجہ کی فقیر تھی اس کا اتنا احترام کیا. تو یہ بھی سیرت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہماری بیویاں جو ہیں ہم ان کے سے جو بھی ریلیشن ہے جس کے بھی ہیں, تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے نہیں اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں, اس سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں. یہ پیغمبر اسلام کے لیے سب کا احترام اور اکرام ضروری ہے. بس عزیزو یہ ہے وہ ذات والا صفات. اور اس کے بعد ایک آخری فقرہ چونکہ وصیت کے ذہن میں کا کہ جب آخری وقت آیا شیب ابی طالب نے سختیوں کے بعد اور تنہائیوں کے بعد, آپ سوچیں شیب ابی طالب میں بھی جتنا مال ختیجہ تھا سب لٹ گیا. اور یہ ختیجہ وہ ہے کہ بغیر ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں یا کسی کو دیتے ہیں, کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں, تو امید ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اگر کچھ ہوگا تو مجھے واپس کرے گا. ایک ہوتی ہے نا مثلا قرض اگر آپ نے کسی کو دیا, کسی اور کے اوپر خرچ کیا, تو ایک امید ہوتی ہے. بس ہم بچے کی تربیت کرتے رہے کہ یہ بڑا ہوگا تو یہ مجھے وہ لوٹائے گا, میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا, یہ امید ہوتی ہے. لیکن بذل کیا ہے خدیجۃ الکبریٰ نے, یعنی جہاں پہ کوئی امید نہیں کہ مجھے ملے یا نہ ملے, میں خدا کی رضا میں جو ہے سارے اپنا مال. اس لیے بذل محجہم دون الحسین, جو حسین ابن علی آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کہ حسین ابن علی اور اصحاب حسین ابن علی سب کچھ خرچ کر دیا. بذل کہتے ہیں وہ مال, یعنی اپنا پورا وجود خرچ کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا, کیا ملے گا. وہاں پہ بذل استعمال نہیں ہوتا ہے, بغیر کسی کے خدا کی راہ میں خرچ کر دینا, ہاں اس کو کہتے ہیں بذل. تو یہ صدیقہ طہرہ. تو جب مریض ہوئی ہیں تو اب دیکھیں قیامت کا کیا خوف ہے. کہتے ہیں بلایا, وصیت کے جملے ہیں کہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں قیامت کے منظر سے بہت خوفزدہ. وہ بیوی سوچیں آپ کہ جس نے اپنا سب کچھ سرمایہ لٹا دیا, جس نے اپنی دولت عزت سب کچھ لٹا دیا, لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کا اتنا ڈر. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کتنا ڈر ہے, یہ ہمارے لیے کہ ہمیں کتنا ڈر ہے. میں بار بار یہ جملہ کہہ کر ہمیں کتنا ڈر ہے, ہم نے کتنا لٹایا ہے اپنا, اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا ہم نے. ختیجہ کے 1% بھی نہیں کر سکتے, اس کے باوجود ہمیں کتنا ڈر ہے قیامت کا. آپ سوچیں یہ بلیف صدیقہ طہرہ کا بھی یہی حال تھا. یہ پورا گھرانہ ایسا ہے کہ جب خدا کی ملاقات کا مرحلہ آتا تھا تو لرز جاتے تھے. امام علی کا بھی یہی عالم تھا. آپ دیکھیں جو فاتح خیبر تھا, خندق تھا, لیکن جب خدا سے ملاقات کا مرحلہ آتا تھا تو لرز جاتے تھے. علی جیسا بہادر انسان ویسے ہی خدا. تو میں چاہتی ہوں, اور اس کے بعد کہا سوچیں یہ ادب ہے, یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ جو غلطیاں, جو کوتاہی جو مجھ سے ہوئی ہے مجھے آپ معاف کر دیں. آپ سوچیں یہی صدیقہ طہرہ نے بھی وصیت میں جملہ کہا. یہ ہمارے لیے آج میں نے کہا کہ آج تھوڑا بہت بھی کچھ اگر مثلاً آتی ہیں لے کے تو کہیں نہ کہیں جتا دیں, لیکن صدیقہ نے کبھی نہیں جتایا کہ میں نے آپ کے اوپر یہ خرچ کیا, میں نے بلکہ اپنی کوتاہی کا اقرار کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کی راہ میں کوتاہی کی تو آپ سے کہتے تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا ختیجہ تم میری شریک تھی, ہمدم تھی,
کہ میں نے تم سے کوئی خطا نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد سنیں گے یہ عالم تھا جو اتنی دولت مند تھی، اب کفن کے لیے پیسہ نہیں تھا، یوں سمجھ لیں اس عالم میں اس دنیا سے جا رہی ہے، ایک بہترین طریقہ اختیار کیا۔ ادب یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں کیا کروں آپ کے اوپر، تو میں نے اتنا، میرے پاس تو کفن خریدنے کا پیسہ نہیں ہے، کہتی میں اب ایک گفتگو کرنا چاہتی ہوں لیکن اپنی بیٹی فاطمہ سے کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے کہتے ہوئے شرم ہو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ادب ہے، ایسے کہ ادب کہتے ہیں کہ چھوٹی بچی بلایا، کس ماں کا دل کرتا ہے کہ 5 برس کا سن ہے فاطمہ الزہرا کا بیٹی میں جا رہی ہوں، لیکن ایک میری خواہش ہے جو اپنے بابا سے کہنا کہ میرے کفن میں وہ عبا اور وہ لباس جو وحی کے وقت وہ پہنتے ہیں، وہ میرے کفن مجھے اسی میں مجھے کفن دے دیں۔ آپ سوچ لیں کبھی یعنی ایک خواہش بھی کی تو سامنے آ کے خواہش نہیں کی، یہ ہے ادب خدیجہ الکبریٰ کا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سنا ہے پیغمبر اسلام نے، آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہاں میں ایسا ہی کروں گا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، جبریل آئے کہ چونکہ خدیجہ نے میری راہ میں سب کچھ دے دیا، لہٰذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بہشتی کفن ہماری طرف سے خدیجہ کے لیے، یہ خاص اہتمام ہے خدیجہ کے لیے کہ خدیجہ کو 2 کفن دیا، ایک پیرہن پیغمبر اور ایک جو ہے جہنم اور ایک جنت کی کفن جو پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ ایک وصیت تھی، اور اس کے بعد دوسری وصیت سنیں گے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری بچی 5 سال کی ہے، میں جا رہی ہوں، انہا یتیمۃ، اب یہ بچی یتیم ہو جائے گی، کون ہے جو اس کا خیال رکھے گا، لہذا اس کا خیال رکھیے گا، اس کو کوئی تماچے نہ مارنے پائے یا رسول اللہ، اسے کوئی اسے ڈانٹے نہ، اور اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ایک وصیت اور کی ہے وہ اسما سے، کہتی ہیں کہ ہر ماں کو اپنے بچی کی شادی کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ لباس سلنے کا شوق، جہیز دینے کا شوق، یہ شروع ہی سے آمادہ کرنے لگتی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کو بھی شوق تھا، 5 سال کی بچی تھی، لیکن اسما کو بلایا، رو رہی تھی، تو اسما نے کہا یا اے خدیجہ آپ تو جنت کی خواتین میں سے، آپ کا بہترین نام ہے، آپ سید نساء العالمین ہیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ میں یہ رو رہی ہوں کہ میں تو چلی جاؤں گی لیکن میری بچی کا کیا ہوگا، جب اس کی شادی ہوگی تو اس کی جگہ ماں کا کون کردار نبھائے گا۔ وہاں پہ کہتی ہیں اسما کہ خدیجہ آپ گھبرائیں نہیں، اگر خدا نے مجھے عمر دیا تو یہ توفیق میں حاصل کروں گی کہ میں ماں کا کردار فاطمہ کے لیے میں خود نبھاؤں گی۔ اب اسی لیے کہتے ہیں روایت میں کہ جب صدیقہ طاہرہ کی شادی ہو رہی تھی، شادی کی رات تھی، ایک مرتبہ دیکھا پیغمبر اسلام ہے جو کھڑے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، ہر مہمان کا احترام کرے، ہر طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں، باپ کا بھی کردار ادا کرتے ہیں، ماں کا بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کمرے میں آئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں سب کوئی اب یہاں سے چلی جاؤ، میں زہرا سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک شخصیت تھی جو وہاں سے نہیں ہلی، اور وہ ہے اسما۔ کہا اسما میں نے تم سے بھی کہا نہیں، ایک وصیت پہ عمل کرنا ہے، اس لیے میں بھی نہیں جا سکتی۔ کیا وصیت کیا تھی؟ کہا خدیجہ نے مرتے مرتے وصیت کی تھی کہ شادی کے رات فاطمہ کے لیے ماں بن جانا، آج میں وہی فرشتہ ادا کرنا۔ یہ سننا تھا کہ پیغمبر خوب روئے، اور اس کے بعد وصیت پہ عمل کیا۔ اور جب پھر اس کے بعد اسما جب یہاں حجرے سے باہر آتی ہیں تو پیغمبر اسلام آتے ہیں اور ایک مرتبہ علی کو بلاتے ہیں، علی کے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں حاذہ ودیۃ اللہ ودیۃ رسول اللہ، اے علی یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، رسول کی امانت ہے، اس کا خیال رکھنا اور تم کر سکتے ہو، اور یہ تم اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہو۔ میں نہیں جانتا عزیزو، امانت میں 2 شرط ہیں۔ ایک امانت جب لی جاتی ہے تو جو لی جاتی ہے وہی امانت واپس لوٹائی جاتی ہے، اور جو امانت لی جاتی ہے اس کو صحیح سالم واپس پلٹائی جاتی ہے۔ لیکن ہائے جب صدیقہ طاہرہ کے دفن کا وقت آیا،
تو ایک مرتبہ علی نے صدیق طاہرہ کے جنازے کو قبر میں رکھا اور ایک جملہ کہا، اے رسول اللہ لقد استرجعت البدیہ، اے رسول، ارے وہ امانت جو آپ نے میری شادی کے دن دی تھی اب میں وہ واپس پلٹا رہا ہوں۔ لیکن علی بہت شرمندہ ہے کہ جب آپ نے امانت دی تھی تو پسلیاں سالم تھی، رخساروں پہ داغ نہ تھے، بازو سلامت تھے، لیکن یا رسول اللہ آج میں واپس پلٹا رہا ہوں امانت، لیکن علی شرمندہ ہے کہ آج میں امانت سالم نہ پلٹا سکا، ارے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو زخمی ہے۔ انا للہ و انا الیہ